ساتھی تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، بیٹا قریب ہو جاؤ، اور سامنے ہو، بیٹھو میرے، ادھر بیٹھو سر، بیٹا جی ادھر ہو جاؤ، ڈاکٹر صاحب آگے ہو جاؤ، بیٹا آگے ہو جاؤ، آپ سب بیٹھو، اٹھ کے آؤ بیٹا، اٹھ کے، راج صاحب بھی خالی کرسی نہ چھوڑو، اچھا ٹھیک ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں زنا کی سنگینی کے حوالے سے یہودیت، نصرانیت اور اسلام کے موقف کو واضح کرنے کی عاجزانہ اور حقیر سی کوشش کی گئی۔ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے عاجزانہ ارادہ یہ ہے کہ اس لعنت سے بچاؤ کے لیے ہمارے دین حق میں جو تدبیریں ہیں ان کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی بات اللہ کی توفیق سے خود سمجھنے اور آپ حضرات و خواتین کو پہنچانے کی عاجزانہ کوشش کی۔ اللہ اس حقیر کاوش کو توفیق سے نوازے، اور میرا آپ کا کہنا سننا ہم سب کے لیے اس لعنت سے بچنے، ہمارے کنب و نسلوں، بہن بھائیوں، ان کے کنب و نسلوں اور امت کے بچنے کا سبب بنا دے۔ اور یہ کہی سنی گفتگو ہم سب کے لیے ہمارے گناہوں کی معافی، اپنی رضا، خیریت و عافیت سے دنیا سے جانے اور خیریت و عافیت سے آخرت کی منزلوں کو طے کرنے کا اپنی رحمت سے سبب بنا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دین حق میں غلط باتوں کے عاجزانہ اجتماع سے پوری توجہ سے میری طرف نگاہ جما کے بات سنیے، شاید اللہ کی ٹھیک بات کہنے سننے کی توفیق عطا کر دے اور میری آپ کی نجات کا اللہ سبب بنا دے۔ اچھی طرح ایک ایک بات کو میں آپ نوٹ کریں۔ ہمارے دین حق میں صرف غلط باتوں سے منع ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ان کے قریب پھٹکنے سے بھی روکا گیا۔ ان گناہوں کا ارتکاب کرنا دور کی بات، اس سے پہلے ہمارے دین حق میں، اور یہ دین حق ابتدا سے ایسے ممنوع بات کرنے سے ہی نہیں روکا، بلکہ اس کے قریب پھٹکنے سے بھی اللہ روک دے۔
اور یہ ان کی رحمت ہے. ہمارے ابا اور ہماری اماں جب اللہ پاک نے ایک درخت اس کو ممنوع قرار دیا تو کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اس درخت کے دونوں نے قریب نہیں جانا. مال یتیم سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مال یتیم کو ہڑپ کرنا وہ بات کی بات ہے. روکا کس سے گیا؟ اچھے طریقے کے بغیر اس کے قریب بھی نہیں جانا. انسانی جان کے قتل کرنے سے روکا گیا اور عام جگہوں میں مسجد میں ننگا برہنہ ہتھیار لے کے چلنے کی بھی ممانعت کر دی گئی. دور دور سے راہوں کو بند کر دیا گیا. بدکاری کی لعنت اللہ اس سے ہم سب کو ہمارے کھمبوں نسلوں گھروں اور امت کو بچا لے. اور بدبختی یہ ہے اللہ اس کا نام و نشان مٹائے. عمومی طور پر نان سٹاپ ایکسپریس پوری رفتار سے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر رخ اسی طرف. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی کہ کہاں اللہ جانے کون سی جگہ خالی ہے. آپ سیانے ہیں جانتے ہوں گے لیکن کوئی بات نظر آنے والی اللہ جانے کہاں اور اللہ کرے ہر جگہ. اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب نہ جاؤ. اصل بات جو عام روکنے کی وَلَا تَزْنُوا. زنا نہ کرو یہ نہیں کہا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب نہ جاؤ. حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا. میرے سامنے بھی کچھ ہے اس کو چھوڑتے ہوئے تاکہ کچھ بات چل سکے. نوٹ فرمانا ہمارے دین میں ایک اور قاعدہ یہ ہے اور قاعدہ مبارکہ ہے. اللہ پاک جب کسی چیز سے روکتے ہیں اللہ کی رحمتیں کس قدر ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں. میں ناکارہ کیا بیان کروں. اللہ پاک اس کا بدل بھی دیتے ہیں اور اس کے قریب پھٹکنے کی ہر بات سے روک بھی دیتے ہیں. پڑھی لکھی زبان میں اس کو کہتے ہیں فتح الذرائع اور سد الذرائع. سیال صاحب دو چیزیں فتح الذرائع سد الذرائع. فتح الذرائع سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے. اب انسان کیا کرے؟ انسان کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نعم البدل سبسٹیچیوٹ الٹرنیٹیو دے دی. یہ چیز حرام ہے تو اس تک پہنچنے والی جتنی راہیں تھیں اللہ نے شروع سے بند کر دیا. اس کو کہتے ہیں سد الذرائع. بات سمجھ آ رہی ہے آپ صاحب؟ فتح الذرائع سد الذرائع. اور ہمارا جو موضوع ہے بدکاری سے بچنے کی تدابیر، تو یہاں جو تدابیر کا لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا. بیٹا آگے آ جاؤ. سیال صاحب ان کو آگے جانے دیں. اس میں فتح الذرائع بھی ہیں سد الذرائع بھی ہیں. اس میں بدل بھی ہے اور اس لعنت تک پہنچانے والی باتیں بھی ہیں جن سے دین سے روک دیا.
اور اس سلسلے میں اللہ اکبر کیا ہے دین ہمارا. بہت بڑی محرومی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی قدر و منزلت سے دور ہیں اور دن بدن. ابھی راستے میں ہمارے بھائی کہہ رہے تھے ہمارے منہج تعلیم میں کوئی بات ایسی نہیں جو ہمیں خیر کے قریب کرنے والی. ہم وہ پڑھ رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے, اور ہمارا میڈیا اور ہمارا سارا سسٹم جو ہے اس میں دین کی شان و عظمت بتلانے والی کوئی بات ہے؟ ہاں, دین کی مذمت, دوری, نفرت, اس کے لیے بہت کچھ. آئیے اس بدکاری کی لعنت سے بچاؤ کے لیے جو تدبیریں ہیں جن کا نام میں نے پہلے ذکر کیا, فتح الذرائع اور بولو ان کا مجموعہ, سبحان اللہ, میں ناکارہ کیا خاک میں کیا بیان کر سکتا. وہ ایسا عظیم الشان نظام ہے, بس نگاہیں ترستی ہیں, دل تڑپتا ہے, لیکن کہاں دیکھیں وہ. اگر وہ نظام میری آپ کی, میرے آپ کے کنبوں کی زندگی میں آ جائے, اس لعنت جو اتنی عام ہے ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے جو اس بارے میں کیا ہے, جو اعداد و شمار شائع ہو چکے ہیں اور جو غیر ان پبلشڈ ہیں ان کی حیثیت اللہ ہی جانے. اگر وہ نظام جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے آ جائے, پورا زمانہ مبارک گزرتا ہے, اتنے لوگوں نے بدکاری نہیں کی جو انگلیوں پہ گنا جا سکے. جب یہ نظام آیا, میری بات سمجھائی بک صاحب جی, انگلیوں پہ ان کی تعداد نہیں پہنچتی, اور جب یہ نظام ہم نے چھوڑا, شاید انسان جہاں تک گن سکتا ہے وہ تھک جائے اور اعداد و شمار کا احاطہ انا للہ و انا الیہ. ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں محدود وقت میں, انشاءاللہ 1 منٹ بھی اوپر نہیں کرنا, ایک نقشہ کھینچنے کی میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. عاجزانہ کوشش ہے, اور وقت کی قلت کی وجہ سے دلائل ساتھ ذکر نہیں کروں. اللہ کی فضل و کرم سے ہر بات کی دلیل ہے, کتاب و سنت کی دلیل, اس کے بغیر بات بیکار ہے. اگر کوئی پوچھنا چاہے بعد میں پوچھ سکتا. اس لعنت سے بچاؤ کے لیے جو فتح الذرائع ہیں, جو الٹرنیٹو ہے, جو سبسٹیٹیوٹ ہے, وہ نکاح ہے. اللہ پاک نے وہ بدل دیا ہے. رونا لمبا ہے, اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں. اس بدل کو مٹانے کے لیے دشمنان دین اور ان کے پرستار غدار, ان کی کوششیں کتنی ہیں, اشارہ ہی کافی. قانونی طریقوں سے بھی پابندیاں, بدکاری پر آزادیاں, انسانی حقوق ٹوٹ گئے, اور نکاح کے لیے رکاوٹ. اور اس بارے میں کتاب و سنت میں جو زور ہے اس کے بیان کرنے کے لیے کتاب ہے. ایک بات کر کے آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے,
جو شخص نکاح کی سنت سے مراد طریقہ ہے، آپشنل نہیں، کمپلسری ہے نکاح، جو اس سے منہ موڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک یہ بات نکاح کی اہمیت، فردیت سمجھنے کے لیے کافی ہے یا نہ کرو؟ بات یہی نہیں رکتی، ہمارے دین نے نکاح کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں ان کا نام و نشان مٹایا۔ ایک بڑی رکاوٹ نکاح کی راہ میں غربت و افلاس۔ اللہ کریم نے اپنی شریعت میں اس کے لیے معنوی اور مادی، نفسیاتی اور نوٹ مدد کی ہے۔ کیسے؟ رب العالمین نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ نکاح رزق کے حاصل کرنے کی چابی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث شریف۔ نوٹوں سے نکاح کا کروانا والدین کی ذمہ داری، اسلامی معاشرہ کی ذمہ داری اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور ہر بارے میں کتاب و سنت سے دلائل۔ غربت و افلاس جو نکاح کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کا ایک بڑا سبب نکاح میں اسراف اور تبذیر ہے۔ بیجا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا ناجائز خرچ کرنا ہمارے اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اور اس کے برعکس یہ قاعدہ مقرر کیا کہ نکاح کی سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے۔ اب نکاح ہوا تو اللہ پاک نے چھوڑا نہیں، اس سے پہلے ہی نکاح کے کرنے سے پہلے ایسی تدبیریں دی کہ تاکہ نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی میں محبت پیدا ہو اور نکاح اپنا فنکشن، اپنا کام دکھا سکے۔ اس کے لیے جو تدبیریں ہیں ان میں سے جس کا نکاح کرنا ہے، لڑکا یا لڑکی دونوں شریعت کی حدود میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ دیکھنا وہ نہیں جو شیطانی ہے کہ سب کچھ ہو گیا پھر ریجیکٹڈ، سب کچھ ہو آخر تک جو نکاح کے بعد ہونا تھا وہ انڈرسٹینڈنگ کے نام پر انا للہ و انا الیہ، بات کافی واضح ہے۔ اب نکاح کے بعد کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، اور میری بیٹیاں بہنیں، اگرچہ بات کچھ حیا کی ہے لیکن اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے کہ فائدہ ہو جائے۔ نکاح کے بعد خاتون پابند ہے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ماتم کی فضائی نہ ہو، ہسپتال ہی نہ بنا رہے، ٹھیک، اتنا کافی ہے۔ دوسری بات، خامن وہ صوفی بنانا پھرے، وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ اگر اس کے جذبات ہیں تو بیگم کے بھی دونوں پابند ہیں۔ سن لیجیے، عام طور پر ہم عورت کی بات کرتے ہیں، مرد بھی پابند ہے، درویش بنا پھرے، جوگی بنا پھرے، ہاں، خاتون بھی پابند ہے، خاوند بھی پابند ہے۔ اپنی حالت کو اس قابل بنائیں، بات کو کھولتے، دونوں میں شام ہو ایک دوسرے کے لیے۔ اسی حوالے سے بیوی فرمائش پر
فرمائش کو قبول کرے. اور خامن سبحان اللہ ہمارے دین میں جو بات ہے دو رویہ دو طرف کی ٹریفک ہے, ون وے ٹریفک نہیں. بیوی حسب طلب اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو لبیک کہے, اور خامن وہ بھی اپنی ازدواجی زندگیوں کو پورا تبلیغ میں نکل گیا ہے, درس سننے چلا گیا ہے, کانفرنس نہ, یہ ذمہ داری ہے تیری گردن میں, اس کو سر انجام دینا ہے. جاؤ کاروبار کرو, تبلیغ کرو, لیکن یہ ذمہ داری ہے. عورت بھی پابند, خامن بھی پابند. پھر نکاح کرتے ہوئے ایسے آداب ہیں کہ نکاح کے نام پہ بدکاری نہ ہوتی رہے. نکاح اعلانیہ کیا جائے, بدکاری پہ اتفاق کیا اور بعد میں کہہ دیا ہم نے نکاح نہ. گواہ ہو, خطبہ نکاح ہو, ولیمہ ہو, یہ ساری چیزیں تاکہ کوئی بدکاری کو نکاح کا ٹائٹل دے کے گندی حرکات کو جاری و ساری نہ کرے. اور پھر نکاح میں لازمی ہے, نوٹ کر لیجیے, نوٹ فرما لیجیے کہ لڑکی خواہ بیوہ ہے خواہ دوشیزہ ہے, اس کی اجازت ہو. اس کی اجازت کے بغیر باپ ابن تیمیہ بھی ہو, امام وقت بھی ہو, لڑکی کی اجازت کے بغیر. اور لڑکی اپنے فیلڈ میں کتنی ماہرہ ہو, اس کا نکاح اپنے والد اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں اپنے سرپرست کے بغیر ہوتا ہی نہیں. ہمارا دین اس کو نکاح نہیں بے حیائی کا نام دیتا. پھر اس کے بعد وہ ساری صورتیں جن کو نکاح کا لبادہ اوڑھا جاتا ہے لیکن وہ بدکاری ہے, ان میں ہماری شریعت نے ان کو حرام کر دیا. وقت کی پابندی والا نکاح, 1 رات کے لیے نکاح, 3 دن کے لیے نکاح, 10 جس کو نکاح متع کہتے ہیں, حرام ہے. خاوند کے لیے پہلے خاوند نے طلاق دی, اب اس کے لیے واپس کرنا ہے. 1 رات کے لیے نکاح کر وہ جس کو حلالہ کا نام دیا جاتا ہے. سیدنا فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, اگر میرے پاس ایسا کرنے والا کروانے والا لایا جائے دونوں کو سنسار کرتا. ہر وہ صورت, اچھی طرح نوٹ کر لیجیے, ہر وہ صورت جس میں ٹائٹل نام نکاح کا ہو, اندر بدکاری ہو, ہمارے دین نے جڑ سے اکھاڑ کے اس کو پھینک. نکاح ہوا, اب خاتون بیوی اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اگر نہ ہوں گے تو بدکاری کی راہیں کھلیں گی کہ نہ کھلیں گی. آئیے اس سلسلے میں میرے ساتھ 5 تدبیریں, میں بات بغیر حوالے کی اور زیادہ تفصیل کر رہا ہوں, کچھ سمجھ جا رہی ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے. برک صاحب میں اکیلا چل رہا ہوں یا ساتھ ساتھ؟ بولو. پہلی بات, خاتون کے بحیثیت بیوی حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے, یہ نہ ہو وہ بیچاری بیوی بنی بیٹھی رہے اور دائیں بائیں شیطان ناچتے رہیں, اور جی بیوی ہے, بیوی ہے, کس لیے بیوی ہے؟ اس کے حقوق ہیں. ان حقوق کی
ادائیگی کروانے کے لیے سنیے، نمبر 1، کوئی خاوند غیر محدود انلمیٹڈ پیریڈ اس کے لیے گھر سے غائب نہیں ہو سکتا۔ جو ہے 3 سال 4 سال کدھر دفع ہوا ہے، نہ معیشت کے لیے، نہ تبلیغ کے لیے، نہ دعوت کے لیے، وہ کس کے لیے بیٹھی ہے؟ کیوں بیٹھی ہے؟ کدھر جائے؟ نمبر 2، اگر کوئی شخص مفقود الخبر ہے، پتہ ہی نہیں، تو بیٹھی رہے۔ کیسے بیٹھی رہے؟ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دے۔ اس کے لیے میں اب تفصیلات میں نہیں جا رہا، ایک ایک بات کی لمبی تفصیل، اور اللہ کی فضل و کرم سے یہ نہیں کہ تفصیل پتہ نہیں، اہل علم جانتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ اللہ کسی کو اس مصیبت میں نہ ڈالے ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے جواب دینے والے موجود ہیں۔ خامن لاپتہ ہے، بیٹھی رہے؟ نہیں، مقررہ مدت ہے، مقررہ نظام ہے۔ اس کے بعد اسلامی عدالت اس کے سابقہ نکاح کو ختم کرے گی اور اس کو نئے سرے سے نکاح کی اجازت دے گی۔ خاوند نے طلاق دی، طلاق کا حق ہے، سیاست صاحب ان کو آگے کریں، بیٹا آگے آ جاؤ۔ خاوند نے طلاق دی، کرسی تھوڑی پیچھے کر، پیچھے نہ کوئی بیٹھے، تھوڑا سا راستہ بنا دو، بیٹا آگے ہو کے بیٹھو۔ خاوند نے طلاق دی، شریعت نے حق دیا، اب بیوی لٹکی رہے؟ نہیں، تھوڑی تھوڑی کرسیاں سب پیچھے کریں تاکہ کوئی ساتھی پیچھے نہ بیٹھے۔ میرے ساتھ تھوڑی سی اور پیچھے کریں، حضرت آپ بھی کوکر صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، سیال صاحب تھوڑا پیچھے ہو جائے، بیٹا درمیان میں آ جاؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ، وقت پابند ہے ہم وقت کے انشاءاللہ۔ طلاق دی، اب وہ لٹکی رہے اور وہ پھرتا رہے؟ نہیں، وقت کی پابندی ہے، اتنی مدت تک رجوع کرو، اس کے بعد چھٹی کرو۔ جب وہ چھٹی کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے خاتون بھی نئے نکاح کے لیے آزاد ہو۔ چوتھی صورت، قسم کھائی میں نے بیوی کے قریب نہیں جانا، اس کو ایوا کہتے ہیں۔ اب وہ اپنی قسم اس کو سر پہ اٹھائے رکھے اور وہ بیچاری لٹکی رہے؟ نہیں، مقررہ مدت ہے، اس کے بعد مجبور کیا جائے گا، یا رجوع کر یا چھوڑ۔ پانچویں بات، بیوی کو بےہودہ بات کہہ دی، تو میری ماں ہے، اب کیا کرے؟ وہ بول کے وہ تو پھرتا رہے اور وہ لٹکے رہے؟ نہیں، اس کے لیے بھی حکم مقرر کرے۔ نکاح کہیں اس کو بھی بدکاری کی طرف جانے کی راہ نہ بنایا جائے، اس کے بارے میں بھی تدبیریں۔ ان میں سے ایک تدبیر یہ ہے، اچھی طرح نوٹ کیجئے، بدکار مرد اور بدکار عورت، اگر کوئی ایک بدکار ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سب کچھ کر لیا، اب آگے مسجد میں مولوی صاحب ہمارا نکاح پڑھا دو، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ امام شعبی نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیٹی کسی بدکار کو دی اس نے قطع رحمی کی۔ سورہ نور میں بدکار لوگوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا۔ پاسپورٹ ہے، گرین کارڈ ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، اب وہ کیا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ برک صاحب پوچھتا ہے؟
سن لیجیے میری بات نہیں، میری تو حیثیت کوئی نہیں، نہ 3 میں نہیں 0 میں بھی نہیں۔ بدکار لڑکی، اللہ کوئی نہ، بدکار لڑکا اس سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ پاک ریڑی والا ہے، چھبڑی والا ہے یا مل والا ہے، پاک ہو۔ سارے شہر سے زیادہ حسین و جمیل بچی ہے یا کچھ بھی ہے، پاک ہو۔ پاک ہو ان میں تلاش کر، ناپاک لڑکی یا ناپاک لڑکا کچھ بھی ہو، ہمارے دین نے اس کا رشتہ لینا اور دینا حرام کر۔ کیوں؟ اگر ایک گندا سے پورے ٹوکرے کو بیٹا اس طرح نہیں بیٹھتے درس میں، اگر ایک گندا سے پورے ٹوکرے کو خراب کرتا ہے تو یہ 2 ہیں، ان میں سے جب ایک خراب ہوگا تو دوسرے کو پاک رہنے دے گا؟ جس کی آنکھ خراب ہو وہ چاہتا ہے دوسروں کی آنکھ صحیح ہو، وہ تو کہے گا دوسرے اندھے ہو تاکہ میں راجہ بن جاؤں۔ اللہ نہ کرے۔ اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا، بات واضح ہو گئی۔ نمبر 2، اللہ اکبر، کیا تھا اور کیا ہو رہا؟ اس ازدواجی تعلقات اتنے اعلیٰ ہیں، ڈاکٹر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کہا، یعنی جس طرح کوئی شخص صدقہ خیرات کرے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس طرح میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات نیکیوں کے لکھے جانے کا سبب بنتے۔ لیکن اب دیکھیے دین کیا ہے اور ہم کہاں، لیکن کیا ایسے تعلقات کو چھپانا ہے یا ظاہر کرنا ہے؟ بولو، ان کو چھپانا فرض۔ بات یہاں نہیں، آگے چلیے۔ ازدواجی تعلقات ہوئے، ران صاحب سیدھے ہو کے بیٹھے، ازدواجی تعلقات ہوئے، کیا ان کا ذکر کرنا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، جائز ہے حرام ہے؟ یہ تو ہے ہمارا دین۔ اور جو سکرینیں چلتی ہیں ماشاءاللہ جی، ہمارے ہر کمرے میں اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ یہی جملہ بولتے ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ ہر کمرے میں سب کچھ ہے، خاک ہے تیرے بول پر اور خاک ہے تیرے کمروں پر۔ ازدواجی تعلقات جن کے کرنے پر ثواب ہے، ان کو بیان کرنا بھی حرام ہے کہ ہم نے یہ کہ اجازت نہیں ہے۔ کہاں دین اور کہاں ہم؟ تو بچیں گے؟ سیال صاحب بچنے کی راہ پر ہیں یا ہلاکت کی راہ پر؟ اسی نکاح کو بدکاری سے دور رکھنے کی تدبیریں ہیں۔ ان میں سے 3 میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، دونوں میں سے ایک، اس میں ایسا خلل ہے، باتوں میں کچھ عام حیا کے، لیکن معلوم نہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ جواب دو، تھوڑی بہت بات کھولنے کی ضرورت ہے۔ دونوں میں سے ایک اس قابل نہیں کہ ازدواجی تعلقات ڈاکٹر صاحب قائم کر سکے، تو اب لٹکا رہے۔ ہمارا دین نہیں یہ چاہتا۔ مرد قابل نہیں تو بیچاری وہ اپنی جوانی برباد کر دے کہ ماں باپ نے رشتہ کیا، یا عورت قابل نہیں، نہ، ہمارے دین میں اس کا نام ہے التفریق بالعیوب۔ جہاں نہ اہل ہے، دونوں میں سے کوئی، فریق ثانی کو اختیار ہے اسلامی عدالت میں جائے، تفصیل موجود ہے،
اہل علم جانتے ہیں اور جو پوچھتا ہے اس کو خبر دیتے ہیں. چھان پھٹک کے اللہ پاک کے حکم سے جو کمزوری والا ہے وہ اپنا بندوبست کرے، اور جس میں خلل نہیں وہ اللہ کی زمین میں اپنے لیے خیر طلب کرے. کتنی شاندار بات ہے. نمبر 2، مرد نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، کیا کرے؟ اب جب نہیں چل سکتا تو نکاح کا بورا بن گیا نا، نکاح اس کے رکھا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ دائیں دیکھے گا یا بائیں دیکھ کیا کرے گا؟ اللہ پاک نے اندر سب کچھ دیا ہے، وسائل بھی ہیں، کوئی سبب ہے بس نہیں نبھا رہا. ہمارا مذہب نصرانیت نہیں کہ نہیں جی دروازہ بند، اور یہودیت بھی نہیں کہ فوراً طلاق دے دیں، نہیں. مراحل ہیں اور وہ مفصل بیان شدہ ہے اور اہل علم جانتے ہیں. ان سے گزرتے ہوئے اگر معاملہ سدھرتا نہیں تو کوئی بات نہیں، طلاق دے دے. اور رب کریم نے پہلے سے فرما دیا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اس کا بھی اللہ، اس کا بھی اللہ. جدا ہو جائیں گے اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے، لیکن نکاح کے نام پر اندر بدکاری کی راہیں نہیں کھولنی. بات واضح ہو رہی ہے. تیسری صورت، عورت نہیں چل سکتی. اب کیا ہو؟ جب نہیں چل سکتی، دل مانتا ہی نہیں، جبر کر کے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چور دروازے یا چور روشن دان کھلیں گے کہ نہ کھلیں؟ خدا کی صورت شریعت نے بیان کر دی. ہدف کیا ہے، گول کیا ہے؟ بدکاری نام کی چیز اسلامی کنبوں میں نہ ہے. ایک اور بات جس کے بارے میں ہمارے ہم بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، ایک سے زیادہ بیویاں، نئی نظام چل رہا، اس کے بارے میں تفصیل ہے بہت کچھ. اب یہ دروازہ مکمل بند کرنا، اس میں خیر نہیں، اس میں بالکل نہیں خیر. تفصیل کا وقت نہیں. جب حالات ایسے ہیں، ایک بیوی سے نظام نہیں چل رہا، 2 3 4 تک اجازت ہے، لیکن وہ اجازت ہے پورے ایک نظام میں، آداب کے تحت. کھلی چھٹی وہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ دروازہ اللہ پاک نے رکھا ہے، اور اس میں مکمل طور پر مخالفت کرنا نہ، یہ غلط ہے. بعض خواتین ان سے یہ بات سنی جاتی ہے، پھر میں نے نہیں رہنا. یہ بات، تو اماں عائشہ سے بڑی ہے، تو کیا ہے؟ اماں عائشہ کے برابر کون ہے؟ ان کے ساتھ کوئی تھی کہ نہیں تھی؟ اماں حفصہ کے ساتھ فاروق کی بیٹی کوئی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ عقیدہ نہ مردوں میں ٹھیک ہے، نہ والدین میں ٹھیک ہے، نہ خواتین میں ٹھیک. بدکاری کو معاشرے سے دور رکھنے کے لیے اور لوگوں کو بدکاری سے دور رکھنے کے لیے کچھ عام تدبیریں ہیں، کچھ خاص تدبیریں. عام تدبیروں میں سے اسلامی معاشرہ میں ایمان کا دورہ، جس قدر ایمان آئے گا بدکاری، اور اگر اللہ نہ کرے ہو بھی جائے گی تو فوراً توبہ کی طرف آئے گا. نمبر 2، صرف ایمان نہیں، غربت و افلاس اس کا بھی نام و نشان مٹانا ہے. صرف وعظ و تبلیغ اس پر اکتفا نہیں،
نکاح ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے دین میں 4 مراحل ہیں۔ نمبر 1 والدین، والدین سے مراد والد۔ نمبر 2 پڑوسی۔ نمبر 3 اسلامی معاشرہ، اور نمبر 4 اسلامی ریاست۔ ان چاروں کو اپنی اپنی باری پر نکاح کو عام کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ تیسری بات، شراب اس کو حرام کر دیا گیا۔ شراب ہر شر کی جڑ ہے۔ جب بندہ شراب ہوتا ہے، شراب کے نشہ میں ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، بسا اوقات ماں اور غیر ماں کی تمیز رہتی ہے۔ نمبر 4 گانا بجانا۔ جاننے والے لکھتے ہیں کہ گانے بجانے کا نشہ شراب کے نشہ سے بھی زیادہ سخت۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جو شخص زیادہ گانے سے تعلق رکھے وہ احمق ہے، اسلامی عدالت میں اس کی گواہی مسترد۔ اور امام احمد نے فرمایا گانا بجانا دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا۔ 5ویں تدبیر، اگر نکاح نہیں ہو رہا، صورت نہیں بن رہی، روزے۔ 6ٹھی صورت، معاشرے کو اسلام میں بدکاری سے دور رکھنے کی، اگر کوئی شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگائے، اس کے سزا معلوم ہے 80 درے۔ اسلامی عدالت میں اس کی گواہی ہمیشہ مسترد، اور اسلامی نظام میں اس کا نام فاسق۔ کسی کو کافر کہنے کی یہ سزائیں نہیں جو کسی کو بدکار کہنے کی سزا ہے۔ اسلام چاہتا کیا؟ بدکاری کا نام بھی نہ آئے۔ نمبر 7 بدکاروں کے لیے حد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حد کا قائم کرنا روئے زمین کے لیے 40 دن کی بارش، وہ بارش نہیں جو اب ہم پہ آ رہی، بابرکت بارش سے زیادہ بہتر، ایک حد کا قائم کرنا۔ کچھ تدبیریں، کچھ نہیں بہت سی تدبیریں خواتین کے بارے میں ہیں، باقی صرف 8 منٹ ہیں، اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں ضروری بات، آج حالات یہ ہیں کہ یہ باتیں بھی کرنا عجیب مل، لیکن دین تو دین ہے، سارے پھر جائیں یا سارے مان۔ پہلی بات، عورت کا سن لیجیے، جس کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اس کی دین کو کوئی پرواہ نہیں۔ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، یہ جاب واب تباہی کی راہ ہے۔ عورت کا اصل ٹھکانہ، جس کو غصہ ہے وہ قرآن شریف سے جا کے بات کرے۔ نمبر 2، گھر میں رہتے ہوئے بھی آداب ہیں، اور ان میں سے ایک ضروری بات گھر کی حرمت ہے۔ ہر کسی کا گھر میں آنا، بلا روک ٹوک آنا نہ، بہت زیادہ آداب ہیں، قرآن و سنت میں ان کا تفصیلی بیان۔ گھر میں آنا تو دور کی بات، گھر میں جھانکنا بھی۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کو حق ہے۔
عورت گھر میں کسی اجنبی کو داخل نہیں کر سکتی جبکہ اس کے آنے سے خاتون اور مرد ان میں خلوت ہو جائے. جہاں ایک خاتون ہوگی ایک مرد ہوگا اجنبی، تیسرا جہاں شیطان ہوگا پھر وہاں خیر آئے گی. خاتون گھر کے اندر ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، حتیٰ کہ قرآن و سنت کی بات پوچھ رہا ہے، پس پردہ بات کرنا ہے فیس ٹو فیس. سورہ احزاب آیت شریفہ 53 جا کے دیکھ لینا. فیس ٹو فیس بات ہمارے دین میں پسے پردہ ہے. ڈاکٹر سلمان جی پسے پردہ ہے. سورہ احزاب آیت شریفہ 32 جا کے دیکھ لینا. بات میں نرمی نہ ہو، لوچ نہ ہو. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا اگر تم نے بات میں نرمی کی تو جس کا دل اس میں بیماری ہے وہ بھی طمع کرے گا. امہات المومنین کے بارے میں بات میں نرمی کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے طمع کس چیز کا طمع پیدا ہو؟ برائی کا. تو میری آپ کی عورتیں ان کی شان امہات المومنین سے زیادہ ہے. اور کتنی عورتیں خاوند سے بات کرتی ہیں پتھر مار رہی ہیں، اور جب کوئی اجنبی بات کرے پتہ کوئی اور ہی عورت آ گئی گھر میں. نہ، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. غیر محرموں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، اور زینت کا جو منبع و مرکز ہے وہ چہرہ ہے اس بات کا اہتمام. لوگوں نے بنا دیا چہرہ پردے میں سے ہے نہیں. چلو بات ہی ختم کرو. مزید سنیے، عجیب عجیب باتیں ہیں ہمارے دین کی اور شاندار. کسی عورت کے لیے، بیٹیاں توجہ کریں، کسی عورت کے لیے اجازت نہیں اپنے خاوند کے لیے دوسری عورت کے اوصاف صفات، اس کی حیث، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ اس کا بیان نہ کرے. حرام ہے. بات واضح ہو. عورت کے لیے جائز نہیں کسی اجنبی عورت کی باتیں کس کو بتائے؟ اپنے خاوند کو. کیا ہوگا؟ جذبات میں بھڑکیں گے، اور جہاں جذبات بھڑکیں گے وہاں خیر ہو. عورت نے گھر سے جانا ہے، اللہ علماء امت پر اپنی رحمتیں کھول کھول کے 1 2 3 کی زبان میں بات بیان کر دی. 7 آداب ہیں بغیر ضرورت کے نہیں جانا. نمبر 2، خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جانا. اتنی پابندیاں، جی دین یہی ہے. تکلیف ہے کوئی اور دین دیکھ رہے. مسئلہ یہ ہے اگر کوئی خاتون خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، ورک صاحب اس پر رحمت اور عذاب کے سارے فرشتے لعنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ واپس آ جائے یا توبہ کرے. نمبر 3، باپردہ جائے. وہ باپردہ کیسے؟ گنجا کانا پردہ نہیں، سر کے چوٹی سے قدموں تک، چہرہ، ہاتھ، قدم، تو باقی کیا رہ گیا. نمبر 4، خوشبو استعمال کر کے نہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سنگین بات فرمائی. ایسی عورت کیا ہے؟ حدیث شریف جا کے تفصیل سمجھو. نمبر 5، اپنی آواز کی زینت کو ظاہر نہ کرے. کیا خاتون اونچی آواز سے لبیک کہہ سکتی ہے؟ نمبر 6، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. نمبر 7، محرم کے بغیر حج کی بھی اجازت نہیں.
تو باقی سفر کر سکتی ہے. مردوں کے لیے بھی آداب ہیں, 2 سن لیجیے اور اسی پہ بات کو ختم کر دوں گا. مرد اپنی نگاہیں ان کو کچھ جھکا کے رکھے. حدیث شریف میں ہر نظر جو آدمی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے, شیطان اس میں طمع کرتا ہے. کیا طمع کرتا ہے؟ کہ شاید اس سے ہی خرابی کا دروازہ کھل جائے. سبق کی آخری بات, مرد کے لیے کسی غیر محرم عورت کو چھونا, آج کرو بس خود بیٹھ جاؤ, چھونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کے وہ جس سے پتے جھاڑتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں, جس سے جی کلہاڑا جو بھی ہے, فرمایا اس سے اس کے سر کو زخمی کر دیا جائے, وہ اچھا ہے کسی غیر محرم عورت کو چھوئے. یہ ٹوٹی پھوٹی بات اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی, اس میں جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے, اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی گئی سنی گئی اللہ اس کو قبول فرمائے, اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے, ہمارے کنبوں کے لیے آسان بنائے. اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے, اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کو بدکاری سے پاک کرے. جو پاک ہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ ہمیشہ پاک رکھے. اے اللہ پاکیزگی والی, طہارت والی, عفت والی زندگی ہمیں ہمارے کنبوں کو دے, اور اس گندگی میں ملوث ہونے سے پہلے ایمان و پاکیزگی سے ہمیں اور ہمارے کنبوں کو اپنے پاس لے. گندگی کی 1000 سالہ زندگی سے پاکیزگی کا ایک دن کوئی مقابلہ نہیں, بہت اچھا ہے. اللہ جینا پاکیزگی سے, مرنا پاکیزگی سے نصیب فرمائے. اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرمائے. اس مسجد سے پیار کرنے والے, خدمت کرنے والے, بنانے والے اللہ تعالیٰ ان سب پر, ان کے کنبوں پر, والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. صرف 10 منٹ.